بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ کے اندر ایک جو ہے وہ اہم واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے نتیجے کے اندر جو ڈپٹی اس وقت ایکٹنگ میرا خیال کر رہے تھے، ہولڈ کر رہے تھے سیشن کو، ابو ناصر میرا خیال نام ہے ان کا، انہوں نے 3 پی ٹی آئی کے جو اہم مطلب کہ موقع ہیں ان کے اوپر اس اجلاس تک کے لیے پابندی لگا دی اور ان کو ایوان سے نکلوا دیا، کیونکہ وہ مسلسل یہ نعرے لگا رہے تھے کہ مودی کا یہ یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ جب ہم نے ان نعروں کا پیچھا کیا کہ آج کے روز ان نعروں کی نوبت کیوں آئی، تو ہمیں فوری طور پہ میڈیا جو تھا یا میڈیا کی اطلاعات جو ہیں وہ ہمسایہ ملک بھارت میں لے کے گئیں کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا۔ وہاں کا جو قومی اسمبلی ہے یا لوک سبھا ہے، وہاں پہ آج ایک بہت بڑا شور شرابے کا دن تھا۔ وہاں پہ شراب کی اجازت ہے تو شور شرابے کا لفظ وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ اگر پاکستان میں استعمال کرنا ہو تو شور و غوغا کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ تو وہ شور شرابہ جو تھا وہ ڈالا ہوا تھا۔ شور شرابے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ شور شرابے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے گوتم ادانی صاحب۔ آپ جو ہیں وہ دنیا کے تیسرے بڑے امیر ترین شخص ہیں۔ بجلی گھر لگانا، ان سے بجلی بنانا اور بنا کے فراہم کرنا ان کا پیشہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہوائی جہازوں کی ملکیت بھی یہ لے چکے ہوئے ہیں پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں بھارت کے اندر، اور ان کا تعلق گجرات سے ہے۔ گجرات وہ صوبہ ہے جہاں پہ مودی صاحب نے بچرنگ کر رکھی ہے، یعنی کہ قتل عام کر رکھا ہے اقلیتوں کا، اور مسلمان ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھان جو ہے وہ مودی صاحب کی ہے، اور وہاں سے یہ جو ہے گوتم ادانی صاحب ہے۔ اگرچہ یہ اپنا امپریشن بڑا رکھتے ہیں اور دیتے بھی رہتے ہیں کہ وہ بڑے خدا ترس آدمی ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور اس شادی کے دوران انہوں کو 300 ارب انڈین روپے جو ہیں ان کی ڈونیشن کی ہے بھارت کے مختلف اداروں کو، بجائے اس کے کہ وہ امبانی صاحب جو تھے ان کی طرح چولے مارتے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈونیشن دی اور یوں اپنا ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سوال جو ہے کہ یہ جناب ایک بجلی گھر لگایا جا رہا ہے، یہ کیوں لگایا جا رہا ہے، کہاں پہ لگایا جا رہا ہے، اس سے تو بھارت کا دفاع جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر 2 میدان ہائے جنگ جو ہے وہ ٹینکوں کی وار جنگ کی وجہ سے مشہور ہوئے دنیا بھر کے اندر۔ ایک چونڈا کا محاذ تھا اور ایک رن آف کچھ کا محاذ تھا۔ تو رن آف کچھ کا علاقہ جو ہے وہ کنٹروورشل علاقہ ہے، پاکستان اس کے اوپر دعویٰ رکھتا ہے، بھارت کا بھی اس کے اوپر دعویٰ ہے۔ اس کنٹروورشل علاقے کے اوپر اڑتے ہوئے پاکستان کے ایک پی سی اورین طیارے جو کہ ہوائی جاسوسی کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی بھارت مار کر گرا چکا ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی بدماشی کے ساتھ عالمی عدالت میں جب پاکستان گیا تھا تو وہ اس نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے گرایا ہے اور ہم آئندہ بھی گرائیں گے۔ یہ رن آف کچھ کا جو علاقہ ہے، یہ اس علاقے کے اندر ایک بجلی گھر لگایا جا رہا ہے سولر سے چلنے والا، اور یہ گوتم ادانی صاحب جو ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ گوتم بابو نے جو ہے وہ پہلے جو اصل میں جو قضیہ ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر کے بالکل ساتھ لگایا، جو بھی کنٹروورشل بارڈر ہے نا، یہ زمین بھی کنٹروورشل ہے، پاکستان کا اس کے اوپر کلیم ہے، تو وہاں پہ ایک سولر پارک بنانے کی اجازت دی گئی سولر کارپوریشن آف انڈیا کو، سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا کو اجازت دی گئی، اور انہیں 230 مربع کلومیٹر کا رقبہ لیز پہ جاری کر دیا گیا۔
پھر 21 اپریل 2023 کو ایک اجلاس ہوتا ہے نئی دلی کے اندر، جس میں انرجی ان کی جو منسٹری ہے اس کے ذمہ داران آتے ہیں، محکمہ دفاع کے نمائندگی آتے ہیں جو کہ ڈی جی ملٹری آپریشن ہیں، اور دوسرے احباب شریک ہوتے ہیں ان کے محکموں کے نمائندگان، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی دو ہمارے شدید ترین تحفظات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے موو کرنے ہیں ٹینک۔ ویسے لال ماشا جی، یہ ٹینک آپ کو موو کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے اندر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ٹینک موجودہ دور کے ڈرون کے مقابلے میں ایک چلتا پھرتا قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح آذربائیجان نے جنازہ نکالا ہے آرمینیا کا نہیں بلکہ روسی ٹینکوں کا اس جنگ کے اندر، اس کے بعد تو ٹینک جو ہے وہ ایک لائبلٹی تو ہو سکتا ہے، ڈیفینس نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی اس علاقے کے اندر، کیونکہ یہ علاقہ بارڈر سے، جو کہ متنازعہ بارڈر ہے، اس سے 1 کلومیٹر اندر واقع ہے، اور یہاں پہ ہمیں ٹینک موو کرنے ہیں، تو آپ اپنی سولر پلیٹیں کیا کریں گے جب بھی کوئی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سمیٹ لیں گے یہ جدید ترین سولر پلیٹس، ایک بات۔ دوسرا ان سے کہا گیا کہ چلیں اور کچھ نہ کریں تو ان سولر پلیٹوں کا سائز چھوٹا کر لیں، تو انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اسی ٹنڈ دے رہے ہو۔ تو یہ جو بجلی یہاں پہ پیدا ہوگی، وہ بجلی جو ہے وہ گجرات کی ریاست اور کرناٹکا کی ریاست کو فراہم کی جائے گی، یہ خبر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ خبر گارڈین اخبار انگلینڈ نے چھاپی، اور ایک بھارتی جرنلسٹ ہے اور ایک جرنلسٹ جو ہے وہ گورا یا گوری ہے اس کے ساتھ۔ تو جب یہ اعتراضات اٹھائے تو یہ اعتراضات جو تھے انہوں نے گوتم اڈانی گروپ نے یا اڈانی صاحب کے نمائندے نے انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا، تاہم جو ان کے ہاں سینٹرل حکومت یا یونین حکومت بنتی ہے اس نے پورے ڈیفنس کے پروٹوکول کے اندر ہی تبدیلی کر دی۔ بہرحال انہوں نے اس کو کور اپ اس طرح کیا کہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی بھی کارخانہ لگانے کے لیے آپ 1 کلومیٹر سے بھی اندر جا سکتے ہیں، نیپال کے بارڈر میں بھی، برما کے بارڈر پہ بھی، اور کون سا ہے ان کے ساتھ مطلب چائنا کے بارڈر۔ چائنا تو آپ سے بجلی لینے سے رہا ہے، ہاں وہ تو برہم پترا جو ہے اس میں سے بنائے گا بجلی، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنائے گا، اور آپ کا وہ دریا بھی بند کرے گا۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان تو ہے نا جی، پاکستان۔ اچھا، بنگلہ دیش کے ساتھ اس طرح کا ارینجمنٹ اسی گوتم اڈانی صاحب کا پہلے بھی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر انہوں نے کوئی بجلی گھر لگا رکھا ہے، وہاں سے یہ بنا کے بجلی سپلائی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے جو ہے وہ بھارتی حکام کو مختلف اجازتیں حاصل کرنے کے لیے رشوت پیش کی جی، $215 ملین کی انہوں نے رشوت دی ہے بھارت کے مختلف سیاسی لیڈروں کو یا وہاں کے حکام کو۔ امریکہ کو استعمال کیا گیا کیونکہ سولر پینل جو تھے وہ امریکن نے شاید دینے تھے، لیکن ایک جو تھی وہ راستے میں ماریشس کو انہوں نے ڈال کے اور پیسہ سائفن آؤٹ کیا گیا، بہت ہیوی قسم کا مہنگے داموں وہ سولر لائے گئے، تو اس کے اوپر امریکہ میں بھی ان کے اوپر کچھ چل رہا ہے، ویسے آپس کی گل ہے، امریکہ کے ہاتھ سے یہ چڑیا نکلی ہوگی تو انہوں نے اس طرح کا کیس ڈالا ہوگا۔ اینی ہاؤ، تو اس وقت جناب ٹوٹل فرانس کی جو کمپنی ہے ٹوٹل انرجی، اس نے $444 ملین اس پروجیکٹ میں لگا رکھے ہیں، جو اس خبر کے پبلشنگ کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، انہوں نے کہا ہم نے اس طرح کی خبروں کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر لیا۔ اب جناب کھاؤڈا وہ علاقہ ہے جی جہاں پہ یہ جو ہے وہ 445 مربع کلومیٹر علاقہ اڈانی صاحب کو الاٹ ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جی کہ یہ اتنی ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ آپ ڈیفنس کے پروٹوکول میں تبدیلی کرتے، اور پاکستان کے بارڈر کے 1 کلومیٹر کے اندر تک، ویسے بعض جگہوں کے اوپر 8 کلومیٹر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن 1 کلومیٹر کے اندر تک دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک بناتے وقت کی پہ گیا اس کنٹروورشل زمین کے اوپر، اگر کل کو پاکستان یہ
کلیم جو کہ عالمی ثالثی عدالت کے اندر ابھی پینڈنگ ہے، وہ جیت جاتا ہے تو یہ تو سارا کچھ ہمارا ادھر چلا جائے گا، تو آپ یہ کیا حرکات کر رہے ہیں؟ یہ خبر 6 دن پہلے، آج میں جب منگل کے روز یہ ولاگ کر رہا ہوں تو 6 دن پہلے چھپی تھی۔ آج اس کی گونج جو ہے ان کے لوک سبھا کے اندر سنی گئی، لیکن آج جب گونج وہاں پہ سنی گئی تو ادھر بھی پاکستان کے اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی نے جب یہ بات ڈالی تو خاکسار کے ذہن میں یہ بات آیا کہ پی ٹی آئی کوئی بھی بات بغیر پلاننگ کے نہیں کرتی، یہ انہوں نے بکواس کی ہی اس لیے ہے کہ یہ اس کو جوڑ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ اڈانی صاحب کے پاکستان کے اندر کسی بزنس مین سے کوئی روابط ہو سکتے ہیں یا کسی سیاسی لیڈر سے، تو اس کا نام نواز شریف ہے، نہیں تو اپنے کو پا دیں، ٹھیک ہے، تو نواز شریف کو تو اس میں لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ انڈیا کی سائیڈ کے اوپر بارڈر سے صرف 1 کلومیٹر دور ہے اور بارڈر سے 10 کلومیٹر کے اندر تک کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، یہ دونوں سائیڈوں کا ایگریمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سائیڈ سے بھی تو کسی نے کچھ ہاں کیا ہوگا تو اس کی تعمیر شروع ہوئی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ اور یہ سارا جو واقعہ ہے یہ 2022 23 اور 24 کے اندر ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قضیے کے اندر مستقبل قریب میں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو بھی گھسیٹا جائے گا، اور اس کے لیے آج اس کی بنیاد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے رکھ دی ہے۔ یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں نے پتہ کیا اپنے ایک دوست رپورٹر سے، انرجی کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں، میں نے کہا مجھے نیپرا سے ذرا پوچھ کے بتائیں، کیونکہ پاکستان میں جب کوئی پاور پروجیکٹ لگتا ہے تو اس کی انرجی کی خریداری جو ہوتی ہے وہ ایک مرکزی ادارہ کرتا ہے، سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی۔ تو کیا نیپرا کے پاس کوئی ایسی درخواست آئی ہے؟ انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ جی ایسی درخواست کوئی نہیں آئی جس کے تحت دور دور تک بھی وہاں سے کوئی بجلی کے خریدنے کی بات ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ونڈ ملز ہیں، ہوا سے بجلی بنانے والی، ان کی بھی کیپیسٹی بیشتر اوقات کے اندر بیکار پڑی رہتی ہے۔ حیدرآباد سے آگے اگر آپ چلیں کراچی کی طرف تو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ لگی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ونڈ مل، پون چکیاں آتی ہے پون جاتی ہے پون، وہ والی پون چکیاں لگی ہوئی ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی تک اس کی کیپیسٹی استعمال نہیں کی، اور تھر کے اندر سے دھڑا دھڑ جو پاور پروجیکٹ لگے تھے یا لگ رہے ہیں وہ آن لائن آ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ والی بجلی تو ہمیں قطعاً بھی نہ وارہ کھاتی ہے نہ ہم نے خریدنی ہے، اور پایا ڈانی جڑا بجلی مہنگی بیچن دے۔ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہ ہوتا ہو، لیکن میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوتھر اس میں حافظ صاحب کو گھسیٹتے ہی گھسیٹتے، چونکہ ہمارا فرض ہے کہ اس طرح کی بدماشی کی قبل از وقت نشاندہی کار دیں، تو ہم نے دی ہے کار، باقی جن کا کام ہے وہ جانے، ہم تو اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے لگے ہی ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔